1857 سے لے کر 1947 تک تاریخ برصغیر پاک و ہند کی قسط نمبر 2 میں اس کے اگلے حصے پر نظر ڈالیں گے۔ وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں سر آغا خان سوم کی قیادت میں مسلمانوں کے 35 رکنی وفد نے یکم اکتوبر 1906 کو ملاقات کی اور مسلمانوں کی جانب سے اہم مطالبات پیش کیے، جن میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ، امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں مسلمانوں کی نمائندگی کا اضافہ، مسلم یونیورسٹی کا قیام، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا کوٹا اور عدالتوں میں مسلمانوں کی خصوصی تقرری کے مطالبات نمایاں تھے۔ دسمبر 1906 میں نواب سر سلیم اللہ خان نے برصغیر پاک و ہند کے 3000 سے زائد مسلم عمائدین کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی۔ 29 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مسلمانوں کی ایک اپنی سیاسی جماعت کے قیام کی تجویز کے بارے میں غور کیا گیا۔ 30 دسمبر 1906 کو مسلم عمائدین کے اجلاس میں نواب وقار الملک کی صدارت میں مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد حکیم اجمل خان نے پیش کی، جس کی تائید مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر نے کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر سر آغا خان کو منتخب کیا گیا اور اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ 29 دسمبر 1907 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے باقاعدہ اجلاس میں مسلم لیگ کے آئین کی منظوری دی گئی۔ 18 مارچ 1908 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے حکومت پر زور دیا گیا کہ مسلمانوں کے وہ تمام مطالبات منظور کیے جائیں جو شملہ وفد میں وائسرائے ہند کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے اس خطے کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا حصول ممکن کر دکھایا۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں شمولیت اختیار کی اور ہندو و مسلم اتحاد کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دیں۔ 1915 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس ایک ہی یوم میں بمبئی میں منعقد ہوئے۔ قومی حکومت کے مطالبے اور ہندو مسلم اتحاد کے نصب العین پر دونوں جماعتیں متفق ہوئیں۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان وہ مشہور معاہدہ ہوا جو میثاق لکھنؤ کہلایا، جس کے تحت مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کا حق تسلیم کرتے ہوئے مرکزی مجلس سے قانون ساز میں 1/3 نشستیں دینے کا اعلان کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ان کوششوں کے نتیجے میں انہیں ہندو و مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب دیا۔ سیاسی سرگرمیوں کو محدود کرنے اور حکومت مخالف پر تشدد کارروائیوں کو کچلنے کے لیے 1918 میں برصغیر پاک و ہند میں حکومت نے رول ایکٹ کا نفاذ کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور احتجاج مرکزی کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور گاندھی نے ستیہ گرہ کی تحریک شروع کر دی۔ اپریل 1919 میں صوبہ پنجاب میں گاندھی کے داخلے پر پابندی کے بعد ڈاکٹر سیف الدین اور ڈاکٹر ستیہ پال کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا، جس کے خلاف احتجاج کے نتیجے میں امرتسر کو فوج کے حوالے کر دیا گیا۔
جنرل ڈائر نے ہر قسم کے جلوسوں اور جلسوں پر پابندی لگا دی، تاہم پابندی کے باوجود 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ میں جلسے کا آغاز ہو گیا۔ جنرل ڈائر فوجیوں کو لے کر پہنچا اور مجمع پر گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق 379 آدمی ہلاک ہوئے اور 1200 کے قریب زخمی ہوئے۔ 15 اپریل 1919 کو پنجاب میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔ جلیانوالہ باغ کے سانحے پر ایک طویل عرصے تک احتجاج ہوتا رہا اور بڑی دیر کے بعد امن و امان قائم ہوا۔ اسی دوران مونٹیگو اور چمسفورڈ کی سفارشات پر انگریز حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 نافذ کر دیا۔ 1919 میں ہی مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت شروع کر دی تاکہ خلافت کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ تاہم مارچ 1924 میں کمال اتاترک نے ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا، جس سے برصغیر پاک و ہند میں تحریک خلافت بھی ختم ہو گئی۔